بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا جب حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بارے میں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کی سپرد کی اور ان کو وصیت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش وہ نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ کرنے کی۔ اب یہاں پر ہم حضرت ابو طالب کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت تھی۔ تو حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے بڑے تھے، یعنی کہ حضرت عبدالمطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور کیونکہ بہت سمجھدار بھی تھے اور والد کے بعد ایک طرح سے ان کے جانشین بھی تھے، تو اس لیے حضرت ابو طالب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی اس وقت حضرت ابو طالب نے آپ کو پرورش کے لیے وصول کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک حضرت ابو طالب آپ کی پشت پر کھڑے رہے۔ اور پھر جب نبوت کا زمانہ آیا تو نبوت کے زمانے کے بعد جتنی بھی آزمائشیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں تو حضرت ابو طالب نے ہر طرح سے ان کا ساتھ دیا، اور مسلسل نبوت کے بعد 10 برس تک مسلسل ان کے ساتھ رہے، یعنی ان کا ہر طرح سے ساتھ نبھایا۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اور جو زیادہ مشہور بھی نہیں ہے اور ان کا تاریخ میں زیادہ ذکر بھی نہیں ملتا کہ اور یہ ہے کہ شاید وہ اسلام بھی نہیں لے کر آئے تھے، اور انہی کے نام پر حضرت ابو طالب کی کنیت تھی۔ لیکن جو باقی 3 بیٹے تھے وہ تاریخ اسلام کی نامور شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے جو یعنی طالب کے بعد جو بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت جعفر بن طیار، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت عقیل، اور حضرت علی مرتضیٰ کو تو سبھی جانتے ہیں جو شیر خدا تھے۔ اب یہاں پہ سفر شام اور قصہ بحیرہ جو ایک راہب تھا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو عرب کے جو مکہ کے جو لوگ تھے نا وہ سال میں 2 دفعہ تجارت کے غرض سے سفر کرتے تھے، جسے قرآن میں رحلۃ الشتاء والصیف فرمایا ہے۔ تو وہ تجارت کے غرض سے جاتے تھے یمن اور شام کی طرف سال میں 2 دفعہ۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عمر مبارک جب 12 برس کی ہوئی، یعنی کہ 12 سال کی ہوئے، تو ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا، اور سفر کی تکلیف کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا نہیں تھا، لیکن عین روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب انہوں نے رنج اور غم کے آثار دیکھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے لیا، اور وہاں سے پھر جب وہ روانہ ہوئے اور جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے۔ اب یہ جو لفظ ہے وہ بصرہ ہے اور یہ عراق کا بصرہ نہیں ہے۔ تو جب یہ شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں جن کا ذکر ہوا تھا اس سے وہ بخوبی واقف تھا، یعنی کہ اس سے وہ باخبر تھا۔ اب جب اہل مکہ کا یہ قافلہ بحیرہ راہب کے چرچ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر سابقہ کتابوں میں دی گئی ہے، تو پھر اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب مشائخ قریش، یعنی کہ قریش کے جو مشائخ تھے، بڑے لوگ تھے، شیخ تھے، ان کے ساتھ شام کی طرف گئے، اور شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر کبھی وہ ملتفت نہ ہوتا تھا، یعنی کہ اس کی کبھی بھی اس نے توجہ نہیں دی، متوجہ نہیں ہوا اس قافلوں کی طرف نا۔ لیکن اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنی صومعہ سے نکل کر، یعنی کہ اپنی کلیسا سے یا پھر اپنے
جھٹ سے نکل کر ان میں آیا اور بڑی تجسس کی نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ اب سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو سیب کی مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے نیچے واقع ہے۔ اب راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا، اور صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے اس نے کھانا تیار کرایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے اس نے کھانا تیار کرایا۔ اب کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ آپ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں، اور اب کوئی جگہ سائے کی باقی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے، یعنی کہ ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں سایہ نہیں تھا، سایہ ختم ہو چکا تھا سارے لوگوں کی بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا، درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا، اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے اور ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ گفتگو کے دوران اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت ذکر کی گئی ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف سے ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو، کیا کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے۔ چونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیالی اب بدل چکا تھا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں سے ان کا ولی کون ہے؟ تو لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ اچھا، اب اس جگہ راہب نے پوچھا کہ اس بچے کا ولی کون ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے، یعنی اس نے کہا کہ ولی کون ہے، اور باپ اس لیے نہیں پوچھا کہ پچھلی کتابوں میں لکھا تھا کہ بچہ یتیم ہوگا، یعنی کہ راہب کو پتہ تھا کہ جو بچہ ہے وہ اس کا باپ نہیں ہوگا، وہ یتیم ہوگا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ اس کو بھیج دیں تو ابو طالب نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کے ہمراہ واپس مکہ بھیج دیا، اور راہب نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حسن حدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کے راوی صدق و امانت میں مشہور ہوں، لیکن حدیث صحیح کے راوی سے درجہ حفظ یا پھر یاد میں وہ کم ہوں۔ اور اسی طرح حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، اور بیقی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، اور مہر نبوت کو اس صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی، یعنی کہ جو اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا بالکل ویسے ہی مہر نبوت کو اس نے پایا۔ امام بیقی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے، اور شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قصے کے
متعدد شواہد ہیں جو اس کی صحت کا حکم کرتے ہیں، اور میں عنقریب ان شواہد کو بیان کروں گا۔ اب آگے کچھ اس روایت کی صحت کے بارے میں ایک طویل بحث ہے، جس میں زیادہ تر اقوال روایت کے تمام راوی کو سکہ بتلاتی ہیں، یعنی کہ یہ روایت جو بیان کی ہے، جو بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ اس کی صحت ٹھیک ہے، یعنی حسن حدیث کا درجہ رکھتی ہے یہ روایت۔ بس اب یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔